السلام علیکم ناظرین، اپنے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں شاہین ریگ، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت پاکستان کی عوام پر جو مہنگائی کا بم گرایا گیا ہے اس میں پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر کتنا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پہلے کیا کہتے تھے، دوبارہ سے وزارت ملنے کے بعد اب ان کے بیانات کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ اب پاکستان کی عوام کی بات کی جائے تو میں آپ کو بتاؤں گی آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنرز اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور پیٹرول کی نئی قیمت ہے 249 روپے 80 پیسے ابھی جو ہے اضافے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ڈیزل کی نئی قیمت ہے 262 روپے 80 پیسے کر دی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا گیا، لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل میں بھی 18 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور 18 روپے اضافے کے ساتھ جو مٹی کی تیل کی نئی قیمت ہے وہ 179 روپے فی لیٹر، جبکہ لائٹ ڈیزل 187 روپے فی لیٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو عوام روٹی اور آٹے اور گھی سے تنگ تھے، ان کو پہلے آٹا نہیں مل رہا تھا، گھی نہیں مل رہا تھا، تو بھئی پیٹرول کیوں مل رہا ہے، لوگ جابس پہ کیوں جا رہے ہیں، دفاتر کیوں جا رہے ہیں، لوگوں کے کچھ کام کیوں ہو رہے ہیں، سب رک جانے چاہیے۔ تو یہ ایک قدم ہے جی، عوام کے اوپر ایک اور بم گرایا گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے۔ اب میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پہلے کیا کہتے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت اچھی طرح سے IMF کو جانتے ہیں۔ IMF کا ذکر یہاں پر آیا تو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اس وقت سارا جو بھی بلیم ہے وہ IMF کو دیا جا رہا ہے۔ IMF کا مطلب یہ ہے کہ PTI کی حکومت میں عمران خان نے جو IMF سے معاہدہ کیا اس معاہدے میں یہ سب تھا، اور IMF کا تعلق ہوتا ہے ٹیکسز سے، تو IMF نے ان کو اس معاہدے میں یہ سب ہے کہ عوام کے اوپر آپ نے اتنا برڈن ڈالنا ہے، اتنے ٹیکسز لاگو کرنے ہیں، اور وہ کرنا ان کی مجبوری ہے، یہ آج کہا جا رہا ہے۔ جب اسحاق ڈار صاحب باہر تھے، ان کو ابھی اس ڈیزگنیشن کے اوپر فائز نہیں کیا گیا تھا، یہ وزیر خزانہ نہیں بنے تھے، اور مفتاح اسماعیل جو ہمارے سابق وزیر خزانہ ہیں ان کی ایک بات پر ان کو بہت غصہ آیا تھا، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی، اور انہوں نے یہ بولا تھا کہ IMF کو میں بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ میں نے کس طرح سے کام کرنا ہے، IMF کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس وقت بھی مفتاح اسماعیل نے اس معاہدے کی بات کی تھی، اور عوام جو ہے وہ مزید آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مہنگائی ہو جائے گی پاکستان میں، اور عوام پریشان ہوگی اور عوام پر اس کا بوجھ بڑھے گا۔ اس بات کے اوپر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس وقت غصے کا اظہار کیا تھا، اور کہا تھا کہ ان سے بہتر IMF کو کوئی ڈیل نہیں کر سکتا، کوئی نہیں سمجھا سکتا، اور اس چیز کو ان سے بہتر ہینڈل کرنے والا کوئی دوسرا انسان تو شاید پیدا ہی نہیں ہوا۔ لیکن آج وہی ہمارے وزیر خزانہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاہدہ عمران خان کر چکے ہیں اور اس کا ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ کل تک کہتے تھے کہ اس معاہدے کا پاکستان کی عوام پر کوئی اثر نہیں پڑنے دوں گا، کیونکہ میں ہی بیٹر ہوں، میں ہی اونلی پرسن ہوں کہ اس IMF کے ساتھ اس معاہدے کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں۔ تو آج انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور آج وہ نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کریں بلکہ عوام کے اوپر احسان چڑھا رہے ہیں کہ جی میاں صاحب نے کہا کم کر دیں، اضافہ تو بہت زیادہ ہونا تھا، میاں شہباز شریف کے کہنے پر ہم نے کم اضافہ کیا ہے۔ دوسری جو بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جی جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا شور ہوا تو ساتھ ہی بہت سارے پیٹرول پمپ مالکان نے اپنے پیٹرول پمپ بند کر دیے، اور ایک مصنوعی جو قلت ہے وہ پاکستان میں نظر آ رہی تھی۔ پیٹرول ختم ہو چکا ہے، بہت ساری افواہیں جو ہیں وہ چل رہی تھی میڈیا پر بھی اور چینلز پر بھی کہ جی پاکستان میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، جبکہ پیٹرول مالکان نے پیٹرول پمپ بند کر دیے تاکہ وہ ذخیرہ کر سکیں پیٹرول، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا، تو عوام کو ذلیل کیا گیا اور پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے اور اپنا پیٹرول ذخیرہ کر لیا گیا۔ یہ تو ہماری انسانیت ہے۔ حکمران تو حکمران، ہم لوگ باقی جو عوام ہیں ہم بھی ایک دوسرے کا نہیں سوچتے، حکمران تو بالکل نہیں سوچ رہے، ان کو تو بس اپنی سیاست کی پڑی ہے، اپنی کرسی کی پڑی ہے۔ لیکن افسوس کی بات، بڑے افسوس سے میں یہ کہہ رہی ہوں
کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ عوام آپ کو حکمران آپ کو ذلیل کر رہا ہے، تو عوام کیا کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ عوام بھی تو وہی کر رہی ہے۔ یہ جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ ملک میں ایک اس طرح کا مصنوعی بحران پیدا کر رہے ہیں، عوام کو خوف زدہ کر رہے ہیں اس چیز کو لے کر۔ تو یہ کب تک یہ جو ذخیرہ، ادھر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا، ادھر ان کے پاس پیٹرول کہاں سے آ گیا؟ ادھر ان کے پاس تہہ خانوں سے پیٹرول باہر نکل آیا، اور وہ پیٹرول اب جو ہے 35 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ پیٹرول اس وقت اویلیبل ہے جی پاکستان میں، جبکہ اس کی 35 روپے قیمت کم تھی تو اس وقت پیٹرول نایاب ہو چکا تھا، پاکستان میں پیٹرول غائب تھا، پاکستان کے پیٹرول پمپ مالکان کے پاس پیٹرول نہیں تھا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سیونگ، یہ ذخیرہ اندوزی، یہ ہمارے ساتھ نہیں جانی، اس کو ہم نے ساتھ لے کر نہیں جانا، ہمارے ساتھ جانے ہمارے اعمال۔ اگر حکمران اچھا نہیں کر رہے تو ہماری عوام بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے صرف چند پیسوں کے لالچ میں۔ یہاں پر تیسری جو بات میں نے آپ کے ساتھ ابھی کی تھی کہ میں شیئر کرنے والی ہوں آپ سے، تو ٹرانسپورٹرز، اگر ہم ایک بات کریں تو ایک جانب وہ بھی ٹھیک ہیں کہ بڑھا دیا گیا جی، پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، تو پیٹرول کی قیمتوں کے اضافے کے ساتھ ہی جو ہے وہ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنرز نے بھی اپنی من مرضی کی اور انہوں نے اپنی مرضی کے کرائے بڑھا دیے۔ اب انٹر سٹی ہیں یا آؤٹ آف سٹی کے ہیں، آپ کے کرایوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پیٹرول تو بعد میں اناؤنس ہوگا، میرا خیال ہے کرائے تو پہلے ہی اناؤنس ہو چکے ہوں گے، کیونکہ یہاں پر ہر کوئی تو اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی ہمیں کہاں سے تھوڑا سا منافع ملے۔ اب جی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس وقت کرایوں میں، ٹرانسپورٹ کرایوں میں 10% اضافہ ہو چکا ہے، اور اس اضافے کے ساتھ اب میں آپ کو بتاؤں لاہور سے کراچی ٹرانسپورٹ میں 600 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ لاہور سے اسلام آباد کے لیے ابھی تک 100 روپے کا اضافہ ہی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے انٹر سٹی روڈز ہیں اس پر تو جب آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہاں پر تو جو لوکل ٹرانسپورٹر ہیں وہ تو اپنی من مرضی کرتے ہیں، پیٹرول 10 روپے بڑھتا ہے تو ان کا کرایہ بھی فی لیٹر پہ 10 روپے بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سیونگ کر لیتے ہیں چیزوں کو، لیکن سیو کر لیتے ہیں، ہم بہت ساری اکٹھی کر لیتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہے، یہ غلط چیز ہے، ہم اس کے حوالے سے احتجاج کریں۔ اور یہاں پر میں ایک لائن کہنا چاہوں گی کہ جب پیٹرول کے بارے میں کہا گیا افواہ کہ جی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے، تو ہماری عوام میں، ہمارے بچوں نے، بڑوں نے، سب نے لائنیں فل لگا دی پیٹرول پمپس کے اوپر کہ اپنی ٹینکیاں بھروا لو، اپنے گھر میں پیٹرول بھر کے کسی چیز میں رکھ لو، اور تاکہ کیونکہ پیٹرول کی شارٹیج ہونے والی ہے، دو چیزیں تھیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے والی ہے، پیٹرول کی شارٹیج ہونے والی ہے، تو ان کو پیٹرول سیو کر لیا جائے۔ لیکن کب تک، کتنے دن، جب تک ہم باہر نکل کر غلط فیصلوں کے خلاف اور اتنی زیادہ کمر توڑ مہنگائی کے خلاف ہم بولیں گے نہیں، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو حکمران نہیں سننے والے، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ مڈل کلاس اور غریب انسان کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ انہیں اپنی بڑی بڑی گاڑیوں سے نیچے اترنے کی، بڑے بڑے بنگلوں سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں ہے، وہ ہماری آپ کی لائف کو نہیں جانتے۔ جب تک ان کو اس چیز کا احساس نہیں دلایا جائے گا، جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، تو ہم ہر دوسرے دن ایک نئے بوجھ تلے دبتے جائیں گے۔ اس بوجھ کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو ہمیں ہی آواز اٹھانی چاہیے، چاہے آپ اپنی قلم سے اٹھائیں، چاہے آپ اپنے کسی اور سورس سے اٹھائیں۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، نیٹ پر آپ اپنی رائے قائم کریں، آپ ہر چیز کو رپلائی کریں، جو غلط ہے اسے غلط کہیں، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جو چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے اور آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کر رہی ہے، جیسے کہ ابھی عام آدمی کا جینا مشکل ہو چکا ہے، لوگ فاقوں پہ آ چکے ہیں۔ آپ پیاز کا ریٹ اس وقت 350 روپے ہے، اور ٹماٹر آپ کا 250 پہ جا چکا ہے، اور انڈا آپ کا 25 پہ جا چکا ہے کہ غریب آدمی انڈے کے ساتھ روٹی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں ہی ہینڈل کرنا ہے، اور ہم لوگ کر رہے ہیں، مگر ہم آواز نہیں اٹھا رہے۔ ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ کے پاس جو بھی پلیٹ فارم ہے، آپ پلیز اس سے اپنی آواز اٹھائیے۔ یہ ظلم ہے اور اسے روکیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔